اگر میں حقیقی طور پہ اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، اگر میں واقعی اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں تو براہ کرم ان الفاظ کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ لوگوں کے آپ کے بارے میں اچھی رائے ہو سکتی ہے یا لوگوں کی آپ کے بارے میں بری رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر لوگوں کی نظر میں آپ عظیم ہیں تو ضروری نہیں کہ اللہ کی نظر میں بھی آپ عظیم ہیں۔ اگر لوگ سوچتے ہیں کہ آپ گنہگار ہیں یا بہت برے ہیں اور آپ جہنم میں ہی جائیں گے تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اللہ بھی آپ کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ ابھی بھی آپ سے محبت کرتے ہوں۔ لہٰذا لوگ آپ کے اور میرے متعلق کیا سوچتے ہیں اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں کی تعریف اور تنقید کو قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ اللہ بھی آپ کے بارے میں ایسا ہی سمجھتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ممکن ہے کہ لوگوں کی تعریف کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے ہاں بھی قابل ستائش سمجھنے لگے اور وہ ریاکار ہو جائے اور اس میں منافقت اور خود پسندی آ جائے اور اللہ کے ہاں اس کے تمام درجات ضائع ہو جائیں۔ پھر اس کے حصے محض دنیا اور لوگوں کی تعریفیں ہی رہ جائیں گی، اور جب وہ اللہ کے حضور پیش ہو تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے جو چاہا تھا وہ تجھے مل گیا اور میرے پاس تیرے لیے کچھ اجر نہیں۔ دوسری جانب ایک ایسا انسان جو کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہو مگر لوگوں نے اس کے خلاف فیصلہ دے رکھا ہو کہ تمہیں تو آخرت میں سزا ملنی ہی ہے، اور وہ بھی یہی سوچنے لگے کہ شاید لوگ صحیح ہیں، مجھے سزا ہی ملنی ہے، لہٰذا چھوڑو اچھائی کو اور تو اس اچھے کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن پھر یہ دیکھیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ آپ کو سزا ملنی ہی ہے؟ کیا یہ اللہ نے کہا ہے؟ نہیں، اللہ نے ایسا بالکل نہیں کہا، بلکہ آپ نے بذات خود اللہ سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ ایسا شخص جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اور کہے گا کہ اے اللہ، ہر کسی کا خیال تھا کہ مجھے سزا ہی ملنی ہے، لہٰذا میں نے توبہ نہیں کی، اس موقع پر اللہ فرمائیں گے کہ کیا میں نے ایسا کہا تھا؟ نہیں، بلکہ لوگوں نے کہا تھا۔ میں نے تو تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھولے رکھے تھے۔ میں نے تو تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے تھے۔ میں نے تو کھلے عام دعوت دی تھی، تو تم نے مجھ سے کنارہ کشی کیوں کی؟ اب لوگوں پر الزام لگانے کے بجائے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ۔ لہٰذا یہ وہ تعلق ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ بنانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ہمیں بہتر جان سکتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ہم اصل میں کیا ہیں۔ لوگ اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا، میری بیگم مجھے نہیں سمجھتی یا میرا خاوند مجھے نہیں سمجھتا، میرے والدین مجھے نہیں سمجھتے۔ چاہے آپ کو کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا ہو، مگر پھر بھی اللہ آپ کو اور مجھے بہترین طور پر سمجھتا ہے۔